چلیے آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں۔ ایک عام سا فیملی آؤٹنگ کا دن اور ایک بچی کا غصہ۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہیں گہری وجوہات۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس تنازع یا کانفلکٹ سے ایک نئے مضبوط کنیکشن کی شروعات ہوئی۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے۔ سمین، ایک چھوٹی سی بچی، پارک میں سب کے سامنے کہتی ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اب یہ صرف ایک ضد نہیں تھی، یہ تو بس اس برف کے پہاڑ کی چوٹی تھی جو سمندر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اصل مسئلہ تو بہت گہرا تھا۔ اوپر سے دیکھنے میں تو لگ رہا تھا کہ بس بچی کی اپنے کزن عمر سے انبن ہو گئی ہے، ایک معمولی سی لڑائی۔ لیکن جو ماں تھیں انہیں احساس ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس غصے کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ہم فوراً غصے پر ریاکٹ کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں۔ لیکن اس ماں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آرام سے پیچھے ہٹی اور سوچا، آخر چل کیا رہا ہے؟ اور بس اسی ایک سوال سے اصل کہانی کی پرتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے پہلی تہہ کو ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ جب ماں نے سمین سے بات کی تو پتہ چلا کہ یہ غصہ یہ اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے تو کچھ اور ہی احساسات تھے جو کافی ٹائم سے اندر ہی اندر پک رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ سمن تو کل سے ہی پریشان تھی۔ وہ اسکول کے فوراً بعد پارک آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی بات کسی نے سنی ہی نہیں، اس کی مرضی پوچھی ہی نہیں گئی، اور سب سے بڑی بات، اس نے اپنی اس اسٹرانگ فیلنگ کو اپنی ماں کو ٹھیک سے بتایا بھی نہیں تھا۔ تو یہاں کمیونیکیشن کا ایک گیپ آ گیا تھا، جہاں بچی کو لگا کہ اسے کوئی سن ہی نہیں رہا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف پہلی لیئر تھی۔ چلیے اب دوسری تہہ کو دیکھتے ہیں، اور یہاں ایک بہت گہرا راز سامنے آتا ہے۔ عمر کے ساتھ جو جھگڑا تھا وہ صرف ایک جھگڑا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک ڈر چھپا ہوا تھا۔ سمین نے آخر کار بتا ہی دیا، مجھے عمر سے بہت ڈر لگتا ہے، جب ہماری لڑائی ہو رہی تھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سوچیں ذرا، باہر سے دکھنے والا غصہ اندر سے کتنا خوفزدہ تھا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور یہ چیز بہت واضح ہو جاتی ہے جب ہم سمین کی اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اندر سے وہ محسوس کر رہی تھی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن باہر اس کے منہ سے کیا نکلا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اندر سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور باہر سے وہ کہہ رہی تھی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچوں کا غصہ اکثر ان کے ڈر اور ان کی بے بسی کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 لیئرز دیکھ لیں، لیکن کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں۔ ماں کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ سمین کی اس حالت کے پیچھے کوئی تیسری اور بھی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ اسکول۔ میں نے بتایا، میں اپنے اسکول ریزلٹس کو لے کے بہت ٹینس تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت برے آئیں گے۔ یہ تھی اصل پریشانی، ایک ایسا بوجھ جو وہ کب سے اپنے اندر اٹھائے گھوم رہی تھی۔ تو اب پوری پکچر کلیئر ہوتی ہے۔ وہ جو پارک میں لڑائی ہوئی تھی وہ تو بس ایک چنگاری تھی۔ اصل میں سمین کے اندر 3 چیزیں چل رہی تھیں۔ تھوڑا سا غصہ اس بات پر کہ اس کی سنی نہیں گئی، اس سے کہیں زیادہ ڈر اپنے کزن کا، اور سب سے بڑا حصہ اسکول کے رزلٹ کی فکر کا۔ یہ سب مل کر ایک طوفان بن گیا تھا۔ ابھی بھی ایک سوال باقی ہے، اسکول کی فکر اتنی بڑی کیوں تھی؟ اب ہم اس آئس برگ کی بالکل تہہ تک جا رہے ہیں، وہ بنیاد جس پہ یہ سارا مسئلہ کھڑا تھا۔ اصل مسئلہ تھا اسکول کا ماحول۔ سمین بتاتی ہے کہ اسکول میں ایک اور بچی ہے، زارا، جو ہر چھوٹی بات پر اسے تانا دیتی ہے، یہ تو وہی ہے نا جو فیل ہوئی تھی۔ سوچیں یہ جملہ بار بار سن کر ایک بچی کی سیلف ورتھ، اس کی عزت نفس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہی وہ شیم یا شرمندگی تھی جو اس کی ہمت توڑ رہی تھی۔ تو اب جب ساری پرتیں کھل چکی ہیں، اب کیا؟ اس مشکل سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ یہاں پر کانشیس پیرنٹنگ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ماں اس جھگڑے کو ایک مسئلے کے طور پر نہیں، بلکہ سب کے لیے سیکھنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھتی ہیں۔ اب سمین کے احساسات کو تو سمجھ لیا گیا، لیکن عمر کا کیا؟ وہ کزن جس سے سمین ڈر رہی تھی، اب ماں اپنی توجہ اس کی طرف کرتی ہیں تاکہ اسے بھی ایمپتھی سکھائی جا سکے کہ دوسرے کے جوتوں میں پاؤں ڈال کر سوچنا کیسا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ ایک بہت ہی سمپل سی مثال دیتے ہیں، فٹ بال کی۔ وہ عمر سے کہتی ہیں، سوچو تمہیں ایک فٹ بال پسند ہے جس کی قیمت 1000 روپے ہے۔ کوئی تمہیں وہی فٹ بال 2000 کا بیچنے کی کوشش کرے اور تمہارا بھائی آ کر کہے، نہیں یہ تو مہنگا ہے، دھوکا ہو رہا ہے، تو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے؟
وہ تمہیں بچا رہا ہے نا؟ بالکل اسی طرح جب پہلے جھگڑا ہو رہا تھا تو سمین بھی اپنے بھائی کو بچانے کی ہی کوشش کر رہی تھی۔ اس ایک مثال سے عمر کو سمین کا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا۔ اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ یہی کہ بچوں کے جھگڑے صرف روکنے یا ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ہم صبر سے سنیں، ان کے احساسات کو اہمیت دیں، تو یہ جھگڑے، یہ کانفلکٹس ایک دوسرے کو سمجھنے اور رشتے مضبوط کرنے کا بہترین موقع بن سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کیسے اس AI بیسڈ انالیسس نے بچوں کے ایک سٹریس سے بھرے جھگڑے کو ہم سب کے لیے ایک گائیڈ میں بدل دیا۔ اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی کانشیس پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا ایسے مشکل لمحات کو ہینڈل کرنے کے طریقے جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ای میل یا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، اگلی بار جب ہم کسی بچے کو غصہ کرتے یا لڑتے دیکھیں تو کیا ہم صرف ان کے الفاظ سنیں گے یا ان کے پیچھے چھپے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟